اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حضرات گرامی، یہ آپ دیکھیں بیلٹ میں نے پہنا ہوا ہے، اور جو ساتھ پیسنجر بیٹھے گا میرے، اس کا بیلٹ بھی یہ دیکھیں میں نے ریڈی رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اب کوئی بھی میرے ساتھ ادھر پیسنجر سیٹ پہ بیٹھے گا تو اس کو بھی میں بیلٹ پہناؤں گا۔ اب گاڑی کی ایس او پی جو ہے ڈرائیور کے لیے، یا جو بھی بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، وہ انشور کرے کہ دونوں جو فرنٹ والے ہیں انہوں نے سیٹ بیلٹ پہنا ہوا ہے، چاہے ہائی وے ہو، چاہے سپر وے ہو، چاہے جو بھی وے، کیونکہ یہ جو سیفٹی ہے نا، یہ اس کی یہ بیلٹ کی، یہ آپ کو اسکیپ کرتی ہے کہ ان کیس آف اینی آف دا کنٹینجنسی، اینی آف دا ایکسیڈنٹ، آپ کا سر جو ہے نا وہ آگے جا کے شیشے میں لگے گا، اور آپ جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جائیں گے، ایسا ڈیمیج ہو جائیں گے کہ ہیڈ انجری جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو بچانے کے لیے یہ سیفٹی ہے۔ اب اگر گورنمنٹ پہلے نہیں ہمیں پوچھتی تھی تو ہم لوگوں نے کون سا اس سیفٹی کو انشور کیا ہوا تھا، ہم بالکل کیجول ہو چکے تھے، اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہو رہے تھے۔ تو گورنمنٹ نے پھر جناب جب سختی کی ہے، ابھی وہ انگلینڈ والا اور امریکہ والا اور سعودیہ والا اور دبئی والا فارمولہ جب لگایا ہے، تو اب ہماری چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ ہم ہر وقت یہی وویلا کر رہے ہیں کہ دیکھو جناب ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہو گیا، اب ہم کدھر سے یہ اتنے جرمانے دیں۔ اگر اتنا جرمانہ نہ ہو تو ہم سیدھے بھی تو نہیں ہوتے نا۔ تو اب چاہے اس میری بات کا بہت سارے لوگوں کو غصہ بھی لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اب چینج ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم خودکشیاں کرتے پھریں، ہم لڑائیاں کرتے پھریں، ہم جناب گلے شکوے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ تو اس لیے میں ابھی تمام پبلک سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ تو ہوگی آپ کی گاڑی میں سیفٹی۔ اس کے بعد آپ روڈ پہ نکلتے ہیں تو آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ نے پیدل چلنے والے کو، موٹر سائیکل والے کو، یعنی آپ سے جو چھوٹی گاڑی ہے اس کو آپ نے بچانا ہے۔ اگر آپ ڈمپر والے ہیں، اگر آپ ٹینکر والے ہیں، تو جو آپ سے چھوٹیاں جتنی بھی گاڑیاں روڈ کے اوپر گھوم رہی ہیں، آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ ان کو بچائیں، بجائے اس کے کہ ادھر لڑنا شروع ہو جائیں، ادھر ایک دوسرے کو ٹھڈے مارنا شروع ہو جائیں، جس کے پاس پسٹل ہے پسٹل نکال لے، اور پھر جناب جیلوں میں جا کے ساری زندگی گزارے، اور وہاں جیلوں میں جا کے پھر وہ توبہ توبہ کرتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہوا اس توبہ کا؟ بچے بھی رول گئے، عورتیں بھی رول گئیں، خاندان تباہ ہو گیا۔ تو اب مین کاز جو ہے وہ ہے یہ ٹریفک کی ارریگولرٹیز کا۔ تو الحمدللہ یہ جو ابھی موجودہ ایس او پی آئی ہے تو اس کے مطابق کافی سختی ہوئی ہے، پھر بھی گورنمنٹ نے تھوڑا سا ریلیکسیشن دی ہے ان بچوں کے لیے کہ جو 16 سال کے بچے ہیں ان کے کارڈ بنائے جائیں گے، اور یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، لیکن یہ صرف ان کے لیے ہے، کالجز وغیرہ جو، اور وہ بچے جو چھوڑنے جاتے ہیں اسکول ہے آگے بھی۔ لیکن پبلک کے لیے جس کے پاس وہیکل ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، ایسا ہی اس کا پروٹوکول اس کو کرنا پڑے گا، تو پھر ابھی بچت ہوگی۔ تو حضرات گرامی، اب جو سسٹم ہے اس کا چالان کا، وہ ای میل ہے، وہ ای چالان ہے۔ ای چالان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، ابھی آپ گھر پہنچے بھی نہیں ہیں کہ آپ کے موبائل پہ وہ میسج آ جائے گا کہ 10,000 کا آپ کو یہ چالان بن گیا ہے، آپ نے یہ رانگ سائڈ ماری، یہ آپ نے اشارے کی خلاف ورزی کی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، تو اس لیے آپ جا کے جمع کروائیں پیسے وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے اکاؤنٹ سے مائنس ہو جائے گا، پھر نہیں آپ دیں گے پھر ڈبل ہو جائے گا، پھر نہیں دیں گے تو پھر آپ کے اکاؤنٹ سیز کر دیے جائیں گے، پھر آپ کا این آئی سی جو ہے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، اس کو بھی بلاک کر دیا جائے۔ تو اس طرح کی ہیں چیزیں۔ تو پلیز میں اپنے صوفی سفر کے چینل کے توسط سے آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ابائڈ بائی دا رولز، جو رولز بنے ہوئے ہیں ان کو
فالو کریں اور لڑائیاں جھگڑے اور یہ جو کلچر ہے نا گلے شکوے والا اس کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. ہمیں اب سیدھے ہو جانا چاہیے. دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں نا کہ امریکہ کو $1 نے سیدھا کر دیا, تو ہمیں بھی اب جو ہے نا وقت ہے کہ ہم پلٹا مار جائیں, ورنہ ہماری بچت اب نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.